نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال یہ ہے کہ صدقۃ الفطر کیا رقم اور پیسوں کی صورت میں دیا جا سکتا ہے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صدقۃ الفطر میں اناج اور غلہ دیا جاتا تھا اور ان کے پاس سونے اور چاندی کے سکے جو اس وقت کی کرنسی تھی وہ بھی موجود تھی۔ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ جس شخص کے پاس جنس موجود ہو تو اس کو جنس ہی دینی چاہیے، اور وہ ایک سا ایک آدمی کے صدقۃ الفطر کا ہوتا ہے۔ میں نے یہاں درس میں کئی دفعہ یہ بتایا کہ سا ایک پیمائش کا پیمانہ ہے، جس طرح ہمارے ہاں دیہاتوں میں ٹوپا، چھوٹی ایک پڑوپی، اس سے لوگ پیمائش کر کے غلہ دیتے تھے۔ تو ایک بک بھر کر غلہ نکالیں تو وہ ایک مد اس کو عربی میں کہتے ہیں۔ 4 مد ہوں تو ایک سا بنتا ہے، گویا 4 بک غلہ بھر کے آپ نکالیں گے تو وہ ایک بندے کا صدقۃ الفطر ہوگا۔ اس کے وزن میں جو علماء میں اختلاف ہے، میں نے کئی بار یہ بھی ذکر کیا، یہ اختلاف مضر نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بندہ ایک بک بھر کر غلہ نکالتا ہے تو ہر بندے کا بک دوسرے کے ساتھ ملتا نہیں، اور پھر جنس جو ہے مختلف ہونے سے بھی وزن بدلتا ہے۔ تو اصل یہ وزن کا پیمانہ ہے ہی نہیں ہے، یہ پیمائش کا پیمانہ ہے۔ تو پیمائش کو جب وزنوں میں لائیں تو فرق ہو جاتا ہے، اس لیے پرانے علماء 2 کلو 2 سیر 11 چھٹانک اور اوپر کچھ سرسائیاں بتایا کرتے تھے۔ پھر کلو گرام آگے اس کی جگہ پر اب 2 کلو 200 گرام کوئی کہہ رہا ہے، کوئی 600 گرام کہہ رہا ہے۔ تو یہ صرف اختلاف کا سبب یہی ہے۔ تو اصل یہ ہے کہ 4 بک بھر کر اپنے گھر سے غلہ مسکین کو نکال دیا تو ایک بندے کا صدقۃ الفطر ادا ہو جاتا۔ تو جس کے پاس جنس ہو وہ جنس دے، گندم استعمال کرتا ہے گندم دے دے، چاول استعمال کرتا ہے چاول دے دے، جو استعمال کرتا ہے جو نکال دے، کھجوریں استعمال کرتا ہے کھجوریں نکال دے۔ اب دوسرا وہ شخص ہے جس کے پاس جنس موجود ہی نہیں ہے، گھر میں بھی وہ لاتا ہے، جس طرح شہروں میں اکثر ہوتا ہے، ملازم طبقہ ہے، اپنی زمینیں نہیں ہیں، اناج اور غلہ نہیں ہے، روز کا یا ہفتے کا اکٹھا بازار سے لے آتے ہیں، ختم ہو جاتا ہے پھر اور لے لیتے ہیں، بازار سے خرید کے کھاتا ہے، اپنی کوئی جنس نہیں ہے۔ تو جنس نہ ہونے کی صورت میں اس کا بدل پھر پیسے ہو سکتا ہے۔ پیسے ہونے کی دلیل یہ ہے کہ بخاری، مسلم، دیگر حدیث کی کئی کتابوں میں جہاں جانوروں کی زکوٰۃ کے مسائل بیان ہوئے، بکریوں کی زکوٰۃ، اونٹوں کی زکوٰۃ، گائے کی زکوٰۃ، تو اب ایک شخص نبی علیہ السلام کی طرف سے مقرر ہو کر خطے اور کسی علاقے میں جاتا تھا کہ اس سے زکوٰۃ لے آؤ۔ وہ زکوٰۃ وصول کرنے والا کسی ایسے شخص کے پاس گیا جس کے پاس جانور ہیں اور زکوٰۃ دینی ہے، اور زکوٰۃ میں مثال کے طور پر 3 سالہ جانور زکوٰۃ میں اس کا بنتا ہے، لیکن وہ جانور دینے والے کے پاس 3 سالہ ہے ہی نہیں، یا 2 سالہ ہے یا 4 سالہ جانور ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس سے 2 سالہ جانور لیتا ہے تو وہ 3 سالہ کی قیمت کا تعین کر لیا جائے، اور 2 سالہ کی بھی۔ تو 2 سالہ جانور لیا، بظاہر لینا 3 سالہ تھا، تو یہ چھوٹا ہے، اس کی قیمت بھی تھوڑی ہے، تو اوپر جتنی کمی ہے وہ پیسے دے کر پوری کر دے۔ اور اگر 4 سالہ وصول کرتا ہے تو وصول کرنے والا جو زائد رقم اس کی بنتی ہے وہ اس مالک کو دے دے۔ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ فرضی زکوٰۃ میں بھی جو چیز وصول کرنی ہو اگر وہ نہ ہو بندے کے پاس تو اس کا بدل کرنسی اور پیسوں کے ساتھ ہو سکتا۔ پھر اس میں بعض لوگ اصرار کرتے ہیں کہ
کہ جی جنس ہی دینی چاہیے. جس طرح عرب میں بھی لوگ جنس نکالتے ہیں. تو ہمارے ایک استاد ہے عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ، وہ کہتے تھے جن مفتیوں نے یہ فتویٰ دیا کہ وہ غلہ ہی دے، پیسے دے ہی نہیں سکتا، انہوں نے فقیر اور مسکین کا بھلا نہیں کیا، نقصان کیا. آپ ایک مسکین آدمی ہے، اس کو صدقۃ الفطر دیتے ہیں اناج اور غلے کی صورت میں، اس بیچارے کی ضرورت کوئی اور ہے. اب وہ آپ کا دیا ہوا اناج بازار میں جا کر بیچتا ہے تو پیسے لے کر اپنی کوئی اور ضرورت پوری کرتا ہے. وہ جب بازار میں بیچے گا تو جتنی قیمت پر وہ خریدا گیا دکاندار اتنی قیمت پر نہیں لے گا، بلکہ دکاندار اس سے کم پیسے دے گا. تو اس فتوے نے غریب کا بھلا نہیں کیا، اس کا نقصان کیا ہے. تو اس لیے اگر کسی کے پاس اناج نہیں ہے تو وہ اس کا بدل رقم کی صورت میں دے سکتا ہے. دوسرا سوال یہ کہ غیر اسلامی حکومت کو ٹیکس دینا کیسا ہے؟ ایک طرف سے ان ٹیکسز سے وہ قابض اور ظلم کرتی ہے، مگر دوسری طرف ان ٹیکسز سے ہی روڈ، اسپتال وغیرہ بھی تعمیر کرتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کتاب الامارہ کی حدیث ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا تمہارے اوپر حکومت کرنے والے لوگ ظالم ہوں گے، اور وہ ایسے ظالم ہوں گے کہ انہوں نے اپنا حق لینا انہوں نے زبردستی لیں گے اور عوام کو ان کا حق نہیں دیں گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ان کے حقوق ہیں وہ تم ادا کر دو، اور اپنا حق جو ہے فَاسْأَلُوا اللَّهَ حَقَّكُمْ، قیامت والے دن اللہ سے اپنا حق کا سوال کر لینا. تو یہ مظالم جو حکومت کرتی ہے تو ٹیکس انہی مظالم میں سے ایک ظلم ہے. اسلام میں ٹیکس کس سے لیا جاتا ہے؟ یہودی اور عیسائی سے. سورہ توبہ میں اہل کتاب سے قتال کا حکم دیا جو اللہ پر اور یوم آخرت پر اور اللہ کے پیغمبر پر ایمان نہیں لاتے. کب تک قتال کرو؟ حتیٰ یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، یہاں تک کہ وہ کتابی یہودی عیسائی جزیہ اور ٹیکس اپنے ہاتھوں سے تمہیں ادا کرے اور مسلمانوں کے اندر وہ ذلیل ہو کر مطیع ہو کر رہے. تو ٹیکس تو وصول کرنا تھا یہودیوں سے، عیسائیوں سے، اب الٹا ٹیکس مسلمانوں سے وصول کیا جا رہا ہے. تو مسلمان حکومت اگر کمزور ہو نا تو وہ مسلمان عوام مالدار ہو تو ان سے اپیل اور گزارش کر سکتی ہے کہ اپنے اموال میں سے حکومت کی نصرت اور مدد کرو، آپ کے اموال کی حکومت کا ضرورت ہے. جبراً حکومت کسی کے مال سے پیسہ نہیں کاٹ سکتی. ہاں دوسری بات یہ ہے کہ مسلمان حکومت زکوٰۃ کا نظام نافذ کرے. جتنے مالدار لوگ ہیں جن پر زکوٰۃ دینا فرض ہوتی ہے ان سے زکوٰۃ وصول کرے. زکوٰۃ کی وصولی کے ساتھ بھی نظام حکومت بڑا بہترین چل سکتا ہے. بلکہ ہمارے ملک میں ایسے ایسے مالدار لوگ ہیں کہ چند خاندانوں کی زکوٰۃ شاید پورا ملک چلانے کے لیے کافی ہو. وہ لوگ ہیں جن کو اپنی جائیداد کا بھی پوری طرح علم نہیں ہے کہ کتنا مال، کتنی زمینیں بینکوں میں کس قدر آمدنی، کارخانے، فیکٹریاں بنا کے رکھے ہوئے. چھوٹے چھوٹے بچے بھی پیدا ہوتے ہیں تو ان کے نام پر بھی بڑی بڑی فیکٹریاں لوگوں کے پاس موجود ہے. تو جو اصل نظام نافذ کرنے والا ہے ادھر مسلمان حکمران توجہ نہیں کرتے. تو زکوٰۃ کا نظام ہو، جہاد فی سبیل اللہ کا نظام ہو، تاکہ ٹیکس جو یہود و نصارہ سے وصول کرنے ہیں اس کی صورت پیدا ہو. مسلمان حاکم کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے اگر اس کو حکومت دی ہے تو خالی ریاست مدینہ کا نعرہ نہ لگائے، بلکہ مدینہ شریف میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام نافذ تھا وہ اپنے اوپر بھی اس کو نافذ کرے اور اپنی رعایا کے اوپر بھی کرے. تو پھر یہ صورتحال پیدا نہیں ہوتی. کسی بہن نے سوال لکھا ہے، میں آج اعتکاف بیٹھنا چاہ رہی ہوں لیکن مجھے بتایا جا رہا ہے کہ صرف طاق راتوں میں ہی اعتکاف بیٹھا جا سکتا ہے. برائے مہربانی رہنمائی فرمائیں، کیا میں آج اعتکاف بیٹھ سکتی ہوں؟ مسنون اعتکاف جو ہوتا ہے وہ تو ہوتا ہے آخری عشرے کا. اب اس سے کوئی کم اگر اعتکاف بیٹھنا چاہے تو اسلام میں اس کی رخصت بھی ہے. صحیح بخاری میں بھی حدیث ہے اور بھی کتابوں میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، میں نے نظر مانی کہ میں ایک دن کا اعتکاف کر لوں. فرمایا اوفِ بنظرک، اپنی نظر پوری کر اور ایک دن کا اعتکاف کر لے. تو
تو آپ نے یہ قید نہیں لگائی عمر کو کہ طاق رات آئی تو پھر بیٹھنا. جتنا وقت آپ کو نصیب ہو جائے، دن ہو، رات ہو، 1 ہو، 2 ہو، 4 ہو، آپ عبادت کے لیے اللہ کے گھر میں بیٹھ جائیں. تو اس کے لیے طاق کی کوئی شرط نہیں ہے. آج بیٹھنا چاہتی ہیں آج بیٹھ جائیں، کل بیٹھنا چاہتی ہیں کل بیٹھ جائیں. تو سنت کے مطابق پورے دنوں کا اعتکاف کرنا ہو تو پھر آخری عشرہ جب دن 20 ہوتا ہے، رات 21 کی شروع ہوتی ہے، تو مسنون اعتکاف وہاں سے شروع ہو جاتا ہے اور چاند دکھائی دینے تک اعتکاف رہتا ہے. اجتماعی دعا کا کوئی ثبوت حدیث میں ہے اور کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے؟ اجتماعی دعا ایک وہ ہے جو فرضوں کے بعد کی جاتی ہے، ایک وہ دعا ہے جو کسی موقع پر لوگ بیٹھے ہوں کوئی آ کر کہہ دیتا ہے کہ آپ میرے لیے دعا کریں. تو فرائض کے بعد کی دعا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجتماعی جو ہے امام مقتدی مل کر کرتے ہیں، وہ کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے. اس کے اوپر بلکہ ہمارے جو دوسرے علماء دیوبند ہیں ان کی کتب بھی آ چکی ہیں. مفتی رشید احمد لدھیانوی جن کا فتاویٰ ہے احسن الفتاویٰ، انہوں نے تو اس کو بدعت قبیحہ لکھا ہے. اور ایک کوئٹہ میں ایک دیوبندی عالم ہے، ان کی کتاب ہے التحقیق الحسن فی نفی دعاء الاجتماعی بعد الفرائض والسنن. اذکار ثابت ہیں نماز کے بعد. ہر حدیث کی کتاب جہاں نماز کا طریقہ دیکھو گے اس کے بعد اذکار آتے ہیں. اکثر آپ دیکھتے ہیں مساجد میں کیلنڈر لگے ہوتے ہیں نماز کے بعد کے اذکار. تو یہ اذکار اللہ کے نبی سے ثابت ہیں فرض نمازوں کے بعد. دوسرا رہا کسی کو دعا کی حاجت ہے، وہ کسی بھی زندہ نیک انسان سے کہہ سکتا ہے کہ آپ میرے لیے دعا کریں. اب اگر اس زندہ نیک انسان کے پاس لوگ موجود ہیں، اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، باقی بیٹھنے والوں نے بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اجتماعی شکل بن جائے، یہ شرعاً جائز ہے. اس کی دلیل بخاری شریف کی حدیث ہے کتاب و صلاۃ الاستسقاء میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. ایک شخص نے آ کر کہا یا رسول اللہ بڑی دیر ہوگی بارش نہیں ہوئی، آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ بارش فرمائے. تو مدینے پر کوئی بھی نشان نہیں تھا بادلوں کا. نبی علیہ السلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو صحابہ کرام نے بھی ساتھ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. آپ نے دعا فرمائی، جمعہ پڑھ کے نکلے تو اچانک بادلیاں سائڈوں سے امڑتی ہوئی آئیں، مدینے کو بادلوں نے گھیر لیا اور بارش شروع ہو گئی. اتنی تیز بارش، اتنی بارش، پورا ہفتہ ہی بارش ہوتی رہی. اگلا جمعہ آیا، پھر ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ اب اللہ سے کہیں ہمیں بس کر دیں، ہمیں اتنی بارش نہیں چاہیے، راستے بھر گئے ہیں، مکان کچے ہمارے گرنے لگ گئے ہیں. تو آپ نے دعا فرمائی کہ یا اللہ اللہم ہوا علینا ولا علینا، اللہ ہمارے گرد و پیش میں جہاں ضرورت ہے پہاڑوں پر ٹیلوں پر اس کو وہاں لے جا، اب ہمارے اوپر نہ برسا. یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کا کہا گیا، آپ نے دعا کی، ہاتھ بھی اٹھائے اور آپ کے اصحاب رضی اللہ عنہ اجمعین نے بھی ہاتھ اٹھائے اور وہ اجتماعیت کی شکل بن گئی. تو جس کو حاجت اور ضرورت ہے واقعی دعا کی، تو کسی بھی زندہ نیک انسان سے کہہ سکتا ہے کہ آپ میرے لیے دعا کریں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایسی کاج سالی ہوئی. ایک اسود بن یزید العامری بڑے نیک زندہ دل اور رات کو عبادت کرنے والے صحابی رسول تھے. تو انہوں نے کیا کیا، ایک جگہ سب لوگوں اکٹھا کیا، ممبر رکھا، ممبر پر صحابی رسول کو بٹھایا اور ان سے دعا کی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی ایسے ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد عمر کے دور میں دعا کی شدید حالت، بارش نہیں ہو رہی، کاج سالیاں پڑ گئیں. تو آپ آئے حضرت عباس کے پاس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو چچا تھے، کہ جب اللہ کے نبی زندہ ہوتے تھے تو آپ کے پاس ہم آتے تھے، تو اب آپ تو دنیا میں ہیں نہیں، تو آپ ان کے چچا ہیں، تو آپ آئے. پھر انہوں نے دعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے بارش نازل کر دی. تو زندہ نیک انسان سے دعا کروائی جا سکتی ہے، اور اس کے ساتھ اگر لوگ بیٹھے اجتماع بن گئے وہ بھی ساتھ دعا میں شریک ہو جاتے ہیں، تو یہ بالکل شرعاً درست ہے. بچے کو دودھ پلانے والی عورت کے لیے روزے کا کیا حکم ہے؟ سیدنا عبداللہ ابن عمر اور سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما دونوں صحابیوں کے آثار ہیں. امام ابن کثیر اپنی تفسیر میں وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مسکین اس آیت کریمہ کی تفسیر میں لائے ہیں. دودھ پلانے والی عورت یا حاملہ عورت اگر حمل اور دودھ پلانے کی وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھ سکتی، اس کو اذیت اور تکلیف ہوتی ہے، تو وہ عورت روزہ نہ رکھے بلکہ اس کی جگہ پر فدیہ دے دے، کیونکہ وہ طاقت نہیں رکھتی.
اگر طاقت ہو تو پھر اس کو روزہ ہی رکھنا ہوتا ہے. جس کو روزے کی طاقت نہیں ہے خواہ دودھ پلانے کی وجہ سے یا حمل کی وجہ سے، تو ان کو بھی ان دونوں صحابہ نے ایسے بوڑھے افراد کے ساتھ شامل کیا ہے جن کے اندر روزہ رکھنے کی ہمت نہیں ہوتی. کیا صدقۃ الفطر اپنی سگی بہنوں کو دیا جا سکتا ہے؟ اگر آپ کی سگی بہنیں علیحدہ گھر والی ہیں، آپ کی زیر کفالت نہیں ہیں اور وہ فقراء اور مساکین کی لسٹ میں آتی ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ وہ مسکین ہیں. شرعی طور پر مسکین کون ہوتا ہے؟ اس کی دو صفتیں اللہ نے بیان کی ہیں. ایک تو یہ ہے یحسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف، وہ سوال سے لوگ مسکین بچتے ہیں نہ مانگنے کی وجہ سے. جن لوگوں کو ان کے حالات کا علم نہیں ہے، نا واقف اور جاہل ہے ان کے حالات سے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ غنی ہے، کہ مانگتا جو نہیں، حقیقت میں وہ غنی نہیں ہوتا. دوسرا وصف اس کا یہ ہے لا یسألون الناس الحافا، اللہ کہتا ہے وہ لوگوں سے چمٹ کر سوال بھی نہیں کرتے. جو صحیح مسکین شرعی ہے نہ تو کسی کے پیچھے پڑھ کر مانگتا ہے بیچارہ، اس کی عزت نفس اس کی اجازت نہیں دیتی. دوسرے نمبر پر وہ کوشش کرتا ہے کہ ہاتھ پھیلانے سے بچے. تو جس بندے کو اس کے حالات کا پتہ ہی نہیں ہوتا، اس کے بچنے کی وجہ سے سمجھتا ہے اس کو ضرورت نہیں آ رہی ہے، تو غنی آدمی ہے. تو اگر آپ کے علم میں ہے واقعی وہ محتاج ہیں اور وہ صدقۃ الفطر کی حقدار بنتی ہیں، تو اپنے عزیز و اقارب میں بالکل صدقہ فطر دو. صدقہ فطر یا دیگر صدقات بھی قریبی رشتہ دار غریب پر خرچ کرنے سے آپ کو دوہرا اجر ملے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اجر یہ بتایا کہ یا ایک تو اس کو اجر ملے گا اس کے فقر اور محتاجی کا، دوسرا اجر ملے گا اس کی رشتہ داری کا. تو اگر رشتہ داروں میں ایسے ہیں تو ضرور ان کو دیجیے. ایک سوال یہ ہے کہ میری امی کی عمر 60 سال ہے، وہ عمرہ پر بغیر محرم کے جا سکتی ہیں؟ بات یہ ہے کہ کوئی بھی عورت خاص 60 سالہ ہو یا 30-40 سالہ ہو یا اس سے چھوٹی یا بڑی ہو، جو عورت ہے محرم کے بغیر وہ سفر نہیں کر سکتی. اور اس عمر میں محرم کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے. ساتھ محرم آدمی کا کام ہے وہ اپنی